نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ساتویں پارہ کے آخر میں مشرکین کا یہ مطالبہ ذکر کیا گیا تھا کہ اگر ہمیں کوئی حسی معجزہ دکھایا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آٹھویں پارہ کے شروع میں یہ بتایا گیا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اگر ان کو حسی معجزات بھی دکھا دیے جائیں، یہاں تک کہ قبروں سے مردے زندہ ہو کر ان سے باتیں کریں تو بھی یہ ایمان نہیں لانے والے۔ فرمایا گے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم چاہیں تو فرشتے ان پر نازل کی طرف آ جائیں اور ان سے بات چیت کریں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے بات چیت کریں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبْلًا مَا كَانُوا، تمام کی تمام چیزیں ان کے سامنے لے کر آئیں تاکہ یہ مان لیں، لیکن یہ مان نہیں لیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان کی مخالفت، استہزاء اور انکار سے پریشان نہ ہوں۔ ہر نبی کے ساتھ شیاطین خواہ انسان ہوں یا جنات میں سے ہوں یہی رویہ اختیار کیا۔ باقی آپ کی نبوت کے اس بات کے لیے ان کے مطلوبہ معجزات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ ان کے مطابق کوئی معجزہ لے کر آئیں گے تو پھر تو آپ نبی ہیں، ورنہ نبی نہیں ہیں۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو متعدد معجزات سے نوازا ہے، جن میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ زیادہ یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود، سننے کے باوجود بھی انکار کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ زمین پر بسنے والے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ ہدایت کو چھوڑتے ہیں اور گمراہی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر آپ اکثر لوگوں کی بات مانیں گے جو دنیا میں ہیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے۔ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اس لیے آپ ان کی بات نہ مانیں اور نہ ان کے باتوں میں آئیں۔ چنانچہ اس سے یورپی اور مغربی جمہوریت کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ مغربی جمہوریت میں اکثر کی رائے کا اعتبار ہے، خواہ وہ کتاب و سنت کی خلافی کیوں نہ ہو۔ ایک میراثی، نشائی، بھنگی، بدبخت اور گستاخ کھڑا ہوگا، لوگ اس کو ووٹ دینے والے ہوں گے، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ایک قرآن مجید کا حافظ، عالم، ماہر، مفتی، تبلیغی، دین کا داعی، دین کی دعوت دینے والا، اس کے مقابلے میں کسی نشائی بھنگی کا ووٹ پڑ جائے گا، وہ بڑا بن جائے گا، حاکم بن جائے گا۔ جبکہ مسلمانوں کا اجتماعی عقیدہ ہے کہ اگر پوری دنیا کے انسان کسی ایسی بات پر متفق ہو جائیں جو کتاب و سنت کے واضح حکم کے خلاف ہو تو ان کے اس اتفاق و اتحاد کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہوگا اور اسے رد کر دیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ کے بعد رکوع نمبر 2 کے آغاز میں فرمایا گیا کہ مومن کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو زندہ ہو اور اس سے ہم نے نور عطا کیا ہو، اور کافر کی مثال اس شخص جیسی ہے جو مردہ ہو اور تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہو۔
او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها۔ ایمان اور ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے۔ ہدایت یافتہ اور گمراہ فرقوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ ان سب کو قیامت کے دن جمع کر لے گا، وَيَوْمَ يَحْشُرُ جَمِيعًا، اور پھر ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے گا۔ مشرکین کی مختلف حماقتوں میں سے ایک حماقت یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ وہ زمین سے حاصل ہونے والے غلے اور چوپایوں میں اللہ کا حصہ الگ کر لیتے تھے اور اپنے شرکاء کا حصہ الگ کر لیتے تھے۔ شرکاء سے مراد ان کے وہ بت جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ آج ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہے، اگر زمین کے اندر پھل اناج وغیرہ زیادہ آ گیا تو جی یہ فلاں داتے نے دیا، یہ فلاں بزرگ نے دیا، یہ فلاں کی قبر پہ گیا تھا، اس بزرگ کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اور پھر باقاعدہ اس غلے کے اندر حصہ رکھ لیتے ہیں۔ 2 بوریاں جو ہے نا داتے کی دربار پر دوں گا، یہ 2 بوریاں جو ہے نا وہ پاک پتن پہ جاؤں گا، یہ 2 بوریاں جو ہے نا یہ فلاں بزرگ کی قبر پہ لے جاؤں گا۔ تو یہ مشرکین مکہ کی عادت تھی، اور پھر ان کے جو شرکاء کا حصہ ہوتا تھا اسے اللہ کے حصے میں نہیں ملنے دیتے تھے بلکہ الگ رکھتے تھے، لیکن جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا اگر وہ شرکاء کے حصے میں مل جاتا تو اسے برا نہیں سمجھتے تھے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ، یہ اللہ کے لیے بزعمہم وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے بتوں کے لیے۔ فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، جو ان کے بتوں کا ہوتا تھا وہ تو اللہ کے حصے کے ساتھ نہیں ملتا تھا۔ وما كان لله فهو يصل الى شركائهم، اور جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا وہ بتوں کے ساتھ مل جاتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں سا ما يحكمون، کیا یہ برا فیصلہ کرتے ہیں۔ دوسری حماقت یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو فقر یا عار کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ۔ عورت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اور عمل سے یہ سمجھایا کہ بیٹی کا وجود نہ تو تنگی کا باعث ہے اور نہ فقر و فاقہ اور غربت اور اضافے کا باعث ہے، اور نہ ہی شرمندگی اور ندامت کا باعث ہے۔ اس پر مفصل بیان ہم نے کچھ عرصہ پہلے اتوار کے دن کیا ہے، عورت کا اسلام میں مقام۔ مشرکین کی تیسری حماقت قرآن نے یہ بتلائی کہ انہوں نے چوپایوں کو مختلف قسموں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه۔ بعض وہ تھے جو کاہنوں، جن کو پامسٹ کہتے ہیں، نجومی کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، اور مذہبی پیشواؤں کے لیے مخصوص تھے۔ بعض وہ تھے جن پر سوار ہونا اور ان سے کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں سمجھتے تھے، اور بعض وہ تھے جنہیں ذبح کرتے وقت اللہ کی بجائے بتوں کے نام ذکر کر دیتے تھے۔ اور چوتھی حماقت یہ بتلائی کہ چوپائے کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے مردوں کے لیے حلال سمجھتے تھے، مگر مردوں کے لیے حلال سمجھتے تھے اور عورتوں کے لیے حرام۔ اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اسے مرد اور عورت دونوں جو ہے کے لیے حلال سمجھتے تھے۔ وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا، یہ ہمارے مردوں کے لیے، ومحرم على ازواجنا، اور یہ ہماری عورتوں پر حرام ہے۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، اگر وہ مردہ ہو، ماں کے پیٹ سے ہی بچہ مردہ پیدا ہو جائے، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو تمام شریک ہیں۔ مشرکین کی حماقتیں بتانے کے بعد انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائی گئیں کہ وہی اللہ ہے جس نے باغات، زیتون اور انار جیسے مختلف پھل پیدا کیے۔
والذی انشاء جنات معروشات وغیر معروشات، بعض بیلدار ہیں بعض غیر بیلدار ہیں، والنخل والزرع مختلف نوکلہ والزیتون والرمان متشابہ وغیر متشابہ۔ اس کے بعد اللہ نے بتلایا جس نے بار برداری گوشت اور دودھ کے حصول کے لیے چھوٹے اور بڑے جانور پیدا کیے، وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولًا، بار برداری والے اونٹ، وَفَرْشًا، کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ ان جانوروں اور کھانے پینے کی دوسری اشیاء میں حلت اور حرمت کا اختیار اللہ کو ہے، اللہ کے پاس ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ بھئی کسی کو آپ حلال قرار دے دیں، کسی کو آپ حرام قرار دے دیں۔ وہ اللہ ہی کی ذات ہے، جس کو وہ چاہتی ہے وہ حلال کر دیتی ہے، جس کو چاہتی ہے وہ حرام کر دیتی ہے، اسے اختیار ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ تمام کائنات کی چیزوں کا مالک ہے۔ مشرکین کے عقائد اور دعووں کی تردید کے بعد وہ مشہور آیات ہیں جن میں اللہ نے ایسی 10 وصیتیں بیان فرمائیں کہ جن پر ساری آسمانی شریعتیں متفق ہیں، اور تمام ادیان ان پر عمل کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ ان پر عمل کرنے سے انسانی سعادت کی حفاظت ہوتی ہے اور اسے دنیا اور آخرت میں عزت و کرامت کی وہ زندگی حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو دینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ پہلی وصیت یہ فرمائی گئی، قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دوسری وصیت وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور انہیں اپنی زبان اور عمل سے تکلیف نہ دی جائے۔ تیسری وصیت وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اولاد کو فقر، تنگی، رزق تنگی، رزق ڈر اور خوف کی وجہ سے یا ندامت کی وجہ سے اور شرمندگی کی وجہ سے قتل نہ کیا جائے۔ لوگ آج کل خودکشیاں کر لیتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، خودکشی ویسے حرام ہے۔ اور اولاد کو قتل کرنا، جیسے اولاد کو گلا گھونٹ دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، گناہ کبیرہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ ولا تقربوا الفواحش، ہر قسم کی فواحش، یہ پانچویں ہیں۔ چوتھی، ہر قسم کی فواحش اور برائیوں سے بچا جائے، خواہ وہ خفیہ ہوں یا اعلانی ہوں۔ آج کل یہ جو موبائل ہے یہ فواحش، منکرات کا منبع ہے۔ اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں، بری چیزیں زیادہ ہیں، بری چیزوں میں استعمال زیادہ ہے۔ اس سے بچا جائے۔ ایک تصویر آتی ہے، ننگی تصویر آتی ہے، غیر محرم کی تصویر آتی ہے، اس کو لائک کرتے ہیں۔ آپ کے ایک لائک کرنے کی وجہ سے آپ کے جو فرینڈ لسٹ میں 50 یا 100 یا 2000 یا 5000 افراد ہیں، ان سب آپ تمام کی نظر آپ کے صرف لائک کرنے سے ان تمام کی نظروں میں آیا، تو ان 5000 کا گناہ بھی آپ کے سر پہ۔ پھر ان میں سے جس نے اس کو لائک کیا، پھر اس کے جتنے فرینڈ ہوں گے، یہ گناہ متعدی ہے۔ آپ توبہ کر لیں گے لیکن یہ گناہ متعدی ہے، ہوتا جائے گا۔ کتنی بدبختی کی علامت ہے کہ جس گناہ کو آپ نے کیا، آپ نے تو اسے توبہ کر لی، لیکن اس گناہ کی سزا، اس گناہ کا وبال آپ پر آ رہا ہے۔ اس لیے بغیر کسی ضروری عمل کے فواحش منکرات سے خصوصی طور پر اپنے آپ کے ساتھ آج سے عزم کر لیں، موبائل کو ہمیں غیر ضرورتوں پر نہیں کھولنا، بس وہی کام کرنا ہے جس سے ہمیں دین کا فائدہ ہو، جس سے ہمیں ایمان کا فائدہ ہو، جس سے ہماری آخرت کا فائدہ ہو، جس میں ہماری کامیابی اور بھلائی ہو آخرت کی۔ ہم خوشی سے اسٹیٹس پہ گانے لگاتے ہیں، تصاویر لگاتے ہیں، غیر محرم کی تصویریں لگاتے ہیں، پھر آپ کے اسٹیٹس کو جو دیکھتا جائے گا، چاہے اس کی پہلی نظر ہوگی یا وہ بار بار دیکھے گا، گناہ آپ کے سر جائے گا۔ بار بار دیکھے گا تو اس کا اپنا گناہ ہوگا، لیکن آپ کی ہی وجہ سے وہ گناہ میں مبتلا ہوا، گناہ آپ کو ہوگا۔ اس لیے فواحش سے بچیں، ولا تقربوا الفواحش، یہ نہیں کہا کہ فواحش نہ کرو، بلکہ فرمایا فواحش کے قریب بھی مت جاؤ۔
فواحش کو کرنا تو گناہ ہے ہی، فواحش کے قریب جانا بھی گناہ ہے۔ ایک آدمی کہتے ہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا، بھئی آپ کا مقصد یہ نہ ہو، دیکھنے والے کا مقصد تو یہ ہوگا کم از کم۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو نہ حق مت قتل کرے، یہ بدترین گناہ ہے، پیچھے پڑ چکے ہیں۔ چھٹی یہ فرمایا کہ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کیا جائے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنَ، اگر بھائی فوت ہو گیا، بھائی کی اولاد ہے، تو بھائی کی جو جائیداد ہے وہ بھتیجوں کا حق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھتیجے چھوٹے ہیں تو ان کا حق مارا جائے۔ کفار مکہ یہی کیا کرتے تھے۔ اللہ نے واضح طور پر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اس مال یتیم کے قریب بھی مت آؤ، چاہے کہ آپ اس کو کھاؤ، آپ اس کے حاکم بن جاؤ۔ ساتھ میں یہ ارشاد فرمائی کہ ناپ تول کو پورا رکھو۔ جناب سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، وہ اسی ناپ تول میں کمی کی وجہ سے آیا، اور آج ہم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ جب خود کسی سے کوئی چیز لیتی ہیں تو پوری تول کر لیتی ہیں، اور جب لوگوں کو دیتے ہیں تو یخسرون، گھٹا کر دیتے ہیں۔ اور آج کل ہمارے یہاں یہ بالکل عام رواج ہے، آپ ترازو کو دیکھیں، کس چیز دیکھیں، وہ نیچے سے چیزیں لگا کے رکھتے ہیں۔ اگر وہ ڈیجیٹل بھی کانٹا ہوگا تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا ترتیب بنا کے رکھیں گے۔ بھئی بچت نہیں ہوتی، بھئی دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ بچت نہیں ہوتی تو چیز کو مہنگا کر دو۔ اور 8ویں ارشاد فرمائی، 7ویں کیا فرمائی؟ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور 8ویں فرمائی وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، ناپ تو اچھا 8ویں فرمائی کہ عدل کو ملحوظ رکھو، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خواہ عدل کا تقاضا آئے تو اپنا قریبی کیوں نہ ہو، دشمنی کیوں نہ ہو، عدل رکھو۔ آج کل کہتے ہیں جی بھائی ہے میں کیا کروں، بھائی عدل رکھو، بھائی ہے یا پڑوسی ہے یا کوئی اور ہے۔ اور نامی ارشاد فرمائی اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ پوچھے گا قیامت کے دن، بھائی میرے ساتھ تم نے وعدہ کیا تھا، وعدہ الست کیا تھا کہ اللہ جو تو ہمیں حکم دے گا ہم مانیں گے، تو نے دنیا میں میرے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ بھائی میں نے منع کیا تھا سچ بولنا، آپ جھوٹ بولتے رہے، میں نے منع کیا غیبت، بہتان، الزام تراشی، کینہ، بغض نہیں رکھنا، آپ کرتے رہے۔ میں نے کہا تھا کہ یتیموں کے مال کے قریب نہیں جانا، آپ کھاتے رہے۔ میں نے کہا تھا کہ اپنی بہنوں کو میراث میں حصہ دینا، آپ نے غصب کیا تھا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا، آپ پڑوسیوں کو گالیاں دیتے رہے، ان کو تکلیفیں اور ایذائیں دیتے رہے۔ میں نے کہا تھا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کو تکلیف دیتے رہے، یہ اللہ کا عہد ہے۔ اللہ فرمائیں گے بھائی نماز کا حکم تھا، روزے کا حکم تھا، زکوٰۃ کا حکم تھا، حج کا حکم تھا، نیکی کا حکم تھا، کیا کیا آپ نے کیا؟ اس لیے اللہ سے فضل اور احسان مانگا کریں۔ اللہ کی ذات اب ہمارے ساتھ فضل والا معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہمارے ساتھ عہد ہیں ہمیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عزم کریں گے ہم ان کو پورا کریں گے۔ جب انسان کوشش میں لگتا ہے وَكَانَ سَعْيُهُ مَشْكُورًا، اللہ پاک کوشش کو مشکور کر دیتے ہیں، اس کو مقبول بنا دیتے ہیں، انسان کو توفیق دے دیتے ہیں۔ دیکھیں نا، جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ گھر میں آتے ہیں، والدہ سے کہتے ہیں، بیوی سے کہتے ہیں، بہن سے کہتے ہیں، اماں جی سے کہتے ہیں کھانے کا کہتے ہیں، اماں کہتے ہیں کھانا نہیں ہے، بیوی کہتے ہیں کھانا نہیں ہے، آپ باہر چلے جاتے ہیں، یعنی جیسے ہی کوشش میں لگتے ہیں تو آدھے گھنٹے، 1 گھنٹے 20 منٹ 25 منٹ کے بعد کھانا تیار ہو جاتا ہے۔ تو کوشش تو کریں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں نکلتے ہیں کوشش کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو راستے دکھا دیتے ہیں۔ اور 10ویں ارشاد فرمائے صراط مستقیم ہی اتباع، صراط مستقیم کیا فرمایا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک جو ہے وہ لائن لگائی، ایک خط کھینچا، اور اس کے ساتھ باقی ٹیڑھے راستے، ٹیڑھے خط کھینچے، ٹیڑھے سی لکیریں کھینچی، اور فرمایا دیکھو یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ ٹیڑھے راستے ہیں یہ شیطانی راستے ہیں، یہ گمراہ راستے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 10 قسم کی وصیتیں ہیں
آپ میں سے کوئی اگر کسی کے پاس وقت ہو اور وہ اس کو لکھنا چاہے تو یہ لکھ کے مجھے بھیج دے، تاکہ ہم پھر اس کو انشاءاللہ اپنے گروپوں میں بھیجیں گے۔ یہ 10 وصیتیں جو ہیں میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ کی عبادت کی جائے، کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، انہیں اپنے زبان و عمل سے تکلیف نہ دی جائے، اولاد کو فقر کے ڈر سے یا شرمندگی، ندامت اور خوف کی وجہ سے قتل نہ کیا جائے۔ چوتھا یہ ہے کہ ہر قسم کی فواہش اور برائیوں سے بچا جائے، خواب و فواہش اور برائیاں جو ہیں ظاہری طور پر یہ چھپی ہوئی ہیں۔ پانچواں یہ ہے کہ انسان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، بدترین گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، پیچھے پڑ چکی ہے۔ چھٹی یہ ہے کہ یتیم کے مال میں غلط قسم سے، ناجائز قسم سے تصرف نہ کیا جائے، اور ساتواں یہ کہ ناپ تول میں برابری رکھی جائے، اس کو پورا رکھا جائے، کمی کوتاہی نہ کی جائے۔ آٹھویں یہ کہ سارے انسانوں کے درمیان عدل کو ملحوظ رکھا جائے، خواہ کوئی غریبی ہو خواہ کوئی دشمن، اور نویں یہ کہ اللہ کے حق کو پورا کیا جائے، اور 10ویں یہ کہ صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے، مختلف راستوں پر چلنے سے احتراز کیا جائے۔ چنانچہ یہ وصیتیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ علی الاعلان کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ نے دین حق کی ہدایت دی ہے، یہی ابو الانبیاء علیہ السلام جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور یہ کہ میری نماز اور میری عبادت، سارے افعال اور اعمال خالص اللہ ہی کے لیے، کسی داتے، کسی بزرگ، کسی نبی، کسی ولی، کسی کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف یہ ساری عبادتیں، یہ ساری نمازیں، یہ سارا میری محنت اللہ ہی کے لیے۔ کیسے آتا ہے قرآن مجید میں؟ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ میں ان اعمال سے اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ سورت کا اختتام اس بات پر ہوا کہ یہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے یہ ابتلا اور آزمائش کے لیے، تاکہ مومن کافر اور نیک اور بد میں فرق ہو جائے، اور فرق کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا۔ ہاں، جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے، جو ان کو سمجھایا جاتا تھا، ان کے منہ پہ 12 بجتے تھے، اور ان کے ترش رویاں زہر ہوتی تھی، منہ جو ہے ان کا چیب جبیں ہو جاتا تھا، ان کے دماغوں پر، ان کے ماتھوں پر سلوٹیں آتی تھیں، تکبر، غرور، استہزاء کی وجہ سے، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ فرمایا یہ آئیں گے تو میری طرف، یہ لوٹیں گے تو میری طرف، ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تختلفون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا لوٹنا میری طرف ہے، کہاں بھاگے جائیں گے؟ پھر قیامت کے دن وہ اختلاف واضح ہو جائے گا۔ اس لیے ابھی جو ہے وہ ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے، یہ غنیمت کے چند دن ہیں، معلوم نہیں ہے کب زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ان 4-5 جو ہمارے پاس تھوڑے سا وقت ہے، اس وقت کو اپنا جو ہے قیمتی بنائیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی آج سے کوشش کریں۔ اللہ کی ذات معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ میرے بھائیوں، آج کل کے جو دن گزر رہے ہیں بڑے ہی ایک نیک قسم کے، اچھے قسم کے اور سعادت کے لمحات ہیں جو گزرتے چلے جا رہی ہیں، ان کو قیمتی بنائیں۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، گھروں میں ہے، اب مصیبت اور بلا اور آزمائش میں ہے، ہمارے طرف بارشیں شروع ہیں، پورے پاکستان میں بارشوں کا سلسلہ ہے، لوگوں کے روزگار نہیں ہے، لاک ڈاؤن ہے۔ اللہ پاک ان آزمائش میں ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں کامل طور پر اپنی اتباع نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔